اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج تھوڑی طویل آیت ہے جی۔ فبدأ بس بدأ با دال اور حمزہ مادہ ہے، بدأ یبدأ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ شروع کرنا، آغاز کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہیں یا ان کا سپاہیوں کا ہیڈ ہے، اس نے شروع کیا۔ فبدأ اس نے شروع کیا، یبدأ وہ شروع کرتا ہے۔ پس بدأ اس نے ابتدا کی، آغاز کیا، با سے، کس چیز سے اس نے آغاز کیا؟ اوعیتہم، ویا ان کی جمع ہے، واو عین یا مادہ ہے، وآ یئی، اس کا مطلب ہے یاد کرنا یا محفوظ رکھنا۔ ویا ان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویا ان ایسے برتن کو یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، محفوظ رکھی جاتی ہے، جیسے تھیلا وغیرہ۔ تو ویا ان یہ ہے مؤنث، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اوعیتن، اس کی جمع یعنی زیادہ تھیلے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں بلکہ میری تدبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تلاشی کے کام کی ابتدا، انہوں نے کہا چورو تمہارے سامان میں پیالہ ہے، پیالہ پڑا ہوا ہے، تو چوری کے سامان کی اوعیتن تھا، اس سے کیا ہوا؟ با جو ہے، با یہ حرف جر ہے، اس نے اوعیتن کو کر دیا اوعیتن، اور تن سے ہو گیا تی ہوا، تو یہ گول تے اڑ گئی، لمبی تے آ گئی، اوعیتی ہوا با کی وجہ سے، تو مضاف ہو گیا۔ بھائی کس، یہ ہو گیا تھیلے، کس کے تھیلے، کن کے تھیلے؟ اب یہ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا، بھائی کس کے تھیلے؟ اوعیتی ہم، یعنی بنیامین کے علاوہ، بھائی نہیں، کیونکہ آگے نا قبل ویا اخی، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے باقیوں کے جو تھیلے تھے وہاں سے اپنے کام کی ابتدا کی، ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ فبدأ بأوعیتہم، یعنی ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف کے باقی، ان کے تھیلوں سے تلاشی کے کام کی ابتدا کی، کس سے پہلے؟ قبل یہاں پہ کیا ہے؟ ظرف، ظرف زمان، کسی چیز سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے آپ نے نماز پڑھی قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی، تو قبل کیا ہے؟ وقت، ظرف زمان ہے، یعنی اس چیز سے پہلے یہ ہو گیا، تو پہلے۔ اب یہ ظرف جب آتا ہے تو ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ اب اس کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، بھائی کس سے پہلے ہے؟ تو بدأ
یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. کس سے پہلے ابتدا کی، قبلہ کس سے پہلے، تو اس کا مضاف الیہ ہو گیا پہلا مضاف الیہ وعائی. وعاء ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، تھیلا. کس سے پہلے، تھیلے سے پہلے. اب یہ وعاء ان سے، کوئی ہے لیٹ، تھیلا کس کا تھیلا، پہلے کس سے پہلے تھیلا کس کا تھیلا. ہاں جی یہ اب یہ تھیلا جو ہے یہ قبل کا تو مضاف الیہ ہے. ادھر آ جائیں، اٹھ کے ادھر آ جائیں. اب یہ جو تھیلا ہے وعاء ہے، یہ قبل کا مضاف الیہ ہے، تھیلے سے پہلے، تھیلے سے پہلے. اب یہ تھیلا بذات خود وعاء ان تھا تو مضاف الیہ بنا تو یہ بن گیا وعاء ان، اور وعاء ان سے ہوا وعائی، یہ بھی ہلکا ہو گیا تو یہ بھی مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا جی، کس کا تھیلا. اب اس کا مضاف الیہ کیا بنا، اخی. اب اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، ایک اخی اور ایک ہی. کس کا تھیلا جی، اخن کس کو کہتے ہیں، بھائی کو. اخن، اخو، اخا، اخی. اخو کس حالت میں ہوتا ہے، رفع میں، اخا نصب میں، اور اخی جر میں. تو یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، کس کا تھیلا، اخی بھائی کا تھیلا. اب یہ جو اخی ہے اس کے ساتھ جو یا لگی ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مضاف بھی ہے. اس کا مضاف الیہ ہے وعاء کا، لیکن یہ خود ایک مضاف ہے کیونکہ اخن نہیں آیا، اخن نہیں آیا. اخن آ جاتا تو اس کا مطلب ہے بھائی کا تھیلا. تو یہ اب سوال کیا پیدا ہوا، یہ مضاف بنا تو اور کس کا بھائی، کس کا بھائی، اخی ہی ان کا بھائی. ان کا کون، یوسف علیہ السلام کا. اور اگر یوسف علیہ السلام تلاشی لے رہے ہیں تو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے بدعا انہوں نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا کی. کس کے ساتھ ابتدا کی، اپنے باقی بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی سے ابتدا. ملازم کر رہے ہیں، لیکن جب بندہ دیکھیں نا، آفیسر جب کوئی کام کرتا ہے، ایک کپتان صاحب ہیں فوج میں، وہ کہیں پہ اینٹی ٹیررزم میں جاتے ہیں یا اینٹی ڈکیتی میں جاتے ہیں، ڈکیتس کو مار دیتے ہیں. تو مارنے والا کون ہے، کپتان صاحب کو گولیاں چلا رہے ہیں. کون چلا رہے ہیں، سپاہی چلا رہے ہیں نا. تو کریڈٹ کس کو جائے گا، کیپٹن صاحب کو جائے گا، کام وہ کروا رہے ہیں نا. تو فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو اپنے بھائی کے سامان کا تھیلا دیکھنے سے پہلے انہوں نے باقیوں کے تھیلے چیک کیے. اب یہ ترتیب چل رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں 10 تھیلے، 10 سامان کھلے اور اس میں سے پیالہ. اس دوران ان کے بھائی، کانفیڈنس لیول کیا ہوگا جس کے سامان سے نہیں نکل رہا تھیلا، او جی او بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم چور نہیں ہیں، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، دیکھیں میرے سامان سے تو نہیں نکلا. اب کیا ہوا جی، ثم پھر کیا ہوا، استخرجا ہا، خے رے جیم ماذا ہے، خرجا یخرجو. یخرجو کیا مطلب ہے جی، نکلنا، خود نکلنا. خرج یخرجو لازم کا صیغہ ہے خود نکلنا. اخرج یخرجو باب افعال سے نکالنا. اب مطلب تھوڑا سا پتہ لگ جائے نا جی. اخرج یخرجو، یخرجو اخراجن کا مطلب ہے نکالنا. تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس استخرجہ میں اور اخرجہ یخرجو میں کیا فرق ہے. اخرجہ یخرجو، خرجہ یخرجو کا تو مطلب کیا ہے، خود نکل، خود نکل. جیسے حدیث ہے من مشى مع ظالم
لیکویہ، جو کوئی کسی بھی قسم کے ظالم کے ساتھ چلا، ظالمن کسی بھی قسم کے ظالم کے ساتھ جو کوئی چلا، لیکویہ اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کے چلنے کی وجہ سے اسے طاقت سہارا مل گیا، سپورٹ ہو گئی۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، وہ جانتا بھی تھا کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ ظالم ہے۔ فقد خرج من الاسلام، خرج نکل گیا اسلام سے، خود نکل گیا۔ اخرج یخرج، کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنا۔ اب استخرج، یستخرج، استخراجن، اس کا مطلب بھی نکالنا ہے، لیکن اس باب میں ایک طلب خواہش کا مفہوم بھی باب استفعال میں آتا ہے۔ تو اخرجہ بھی نکالنا ہے اور استخرجہ بھی نکالنا ہے، مطلب استخرجہ کا مطلب ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا، طلب کرنا، او کدھر گیا، او کدھر گیا، او، یعنی یہ نکالنے کے لیے تلاش کرنی پڑی ہے، بڑی محنت سے نکالا ہے، ایسے نہیں انہوں نے سامان میں کسی ایسی جگہ چھپا کے رکھا جس سے پتہ چل جائے یہ چور ہی ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا تھیلا نکالا اور سامنے گر پڑا، سامنے ہی گر گیا، او ہو غلطی سے آ گیا، جی نہیں، ان کے کسی سامان کے کسی حصے کے اندر رکھ دیا تاکہ پتہ چلے خود رکھا ہے، ویسے نہیں آیا یہاں۔ تو اخرجہ بھی نکالنا ہے، استخرجہ بھی نکالنا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی طلب خواہش، یعنی کہ بڑی محنت کر کے ہاتھ گھسا کے کہیں سے نکال کے لائیں، ایسے نہیں نکل آیا۔ تو ثم پھر کیا ہوا جی، استخرجہ، انہوں نے نکال لیا۔ بات کو سمجھیں تو استخرجہ انہوں نے نکال لیا، کس چیز کو نکالا جی؟ استخرجہ، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ ہے سوا، سوا ان، اس پانی کے پیالہ، استخرجہا، انہوں نے اس پیالے کو نکال لیا جی۔ من، کہاں سے نکالا؟ من سے، میں سے، کس میں سے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وعاء، تھیلا، تھیلے سے۔ اب یہ تھیلا کیا ہے؟ تھیلا مضاف بن گیا، وعاء نہیں آیا نا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، ہلکا ہو گیا، ہلکا ہوا تو کیا ہوا جی؟ تھیلے سے نکال لیا۔ اب یہ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کے تھیلے سے؟ پھر وہی بات ہوئی، اخی، بھائی کے تھیلے سے، کس کے بھائی سے؟ ہی اپنے بھائی کے، بنیامین کے تھیلے سے۔ بِأَوْعِيَتِهِمْ، اوعیتی یہ بھی مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، قبلہ مضاف ہے، وعاء مضاف مضاف الیہ ہے، اخی مضاف مضاف الیہ ہے، ہی مضاف ہے، استخرجہ یہ فعل ہے، ہا جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، استخرجہ فعل ہے، اور فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ نصب ہوتی ہے، یعنی پیالے کو نکالے، استخرجہا، انہوں نے پیالے کو نکال، یعنی وہ پیالہ نکال لیا۔ من حرف جر ہے، وعاء ہی یہ مجرور ہو گیا لیکن مضاف ہے، پھر آ گئی وہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، کذالک کل بھی ہم نے پڑھا ہے، کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، حرف جر ہے، مطلب ہے جیسے، جیسے، اور ذالکہ کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے، بعید ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ۔ تو کذالک کا مطلب پورا کیا ہے جی؟ اسی طرح، یعنی یہ صورت ہے کدنا، کاف یا دال مادہ ہے، کادا یکید کیدن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تدبیر کرنا، کادا یکید تدبیر کرنا۔ اب یہ کدنا کیسے بنا اس سے؟ اب یہ
گردان پڑھ لیجئے، کادا، کادا، کادو، کادت، کادتا، کدنا، ہم نے نا ان سب عورتوں نے. یہی فرق میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کدنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ان سب عورتوں نے، سب مؤنث نے تدبیر کی اور ایک الف کا اضافہ کیا، کدنا، تو ہم نے تدبیر کی. کتا، کتما، کتم، کتی، کتما، کتنا، کتو، اور اب یہ دال اس میں نہیں پڑھا جائے گا، جب آئے گا نا کتا، اب یہ دال نہیں ہے، کدتا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، کتا، کیونکہ دال کے بعد تے آئی ہے نا تو یہ ڈائریکٹ چلا گیا اس میں، آپ دیکھیں گے اس کو. تو کدنا، کدنا 14واں صیغہ ہے، ہم نے تدبیر کی. انگلش میں اگر اس کو ہم کہیں گے تو کہیں گے پلان. اب انگریزی میں کہیں گے کہ وی پلانڈ فار یوسف علیہ السلام. یہ جو پلان ہے نا سارے کا سارا جو پیچھے چلا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے سامان رکھنا ہے، یہ دو اس کے پیچھے ہم. اور یہیں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی، آیت لمبی ہے، میں ایک مختصری کہہ دوں گا کہ بھائی جھوٹ، سچ، اچھائی، برائی یہ اللہ کی ہے. اللہ جس چیز کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا ہے، جس چیز کو برا کہہ دیں وہ بات ہی ختم ہو. ہم نے نہیں معیار بنانے کہ یہ معیار ہے جی، اس معیار پہ یہ اترتی ہے وہ اترتی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے معیار بنا دیا وہی معیار ہے. اب یہ پیالہ رکھنا شروع ہو جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، دیکھیں جی کیسی بات کی ہے بھائیوں کے ساتھ. ہاں جی، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے ہمارے لیے وہی ٹھیک ہے، جس انداز سے بھی ہے وہ ٹھیک ہی ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. تو کذالک کدنا، اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر کی، لی لام جر کے لیے. کس کے لیے تدبیر کی ہے جی؟ یوسف. اور یوسف یہاں پہ کس حال میں ہے؟ حالت. بس یہی تو. اب آفتاب صاحب کون سے محکمے سے ریٹائر ہیں آپ؟ لام جر آ گیا تو یوسف کیا ہوا؟ حالت جر میں ہو گیا یوسف علیہ السلام مجرور. ہاں جی، تو یہ مجرور ہے تو اس پہ زبر کیوں ہے؟ غیر منصرف ہے، دو حرکتیں ہی قبول کرتا ہے. تو ما جو ہے ہم نے تدبیر کی، ما نافیہ نہیں، کانا تھے. کون تھے جی؟ ما کانا، یوسف علیہ السلام نہیں تھے. اب یہ جو ما کانا یعنی نافیہ جو آ گیا نا، نافیہ ما کانا، اس کے بعد جو لام آتا ہے اس کو لام جہد کہتے ہیں. ویسے تو یہ تعلیل کا کام کرتا ہے. تعلیل کیا ہوتا ہے جی؟ مقصد جو بیان، لام تعلیل. یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کیا جیسے لنفسد، پچھلی آیت میں آیا تھا لنفسد فی الارض. تعلیل کیا ہے؟ ہم کوئی، ہمارا مقصد زمین میں فساد پھیلانے کا ما جئنا، ہم نہیں آئے ہیں لنفسد فی الارض کہ زمین کے اندر ہم فساد پھیلائیں، اس لیے نہیں آئے. تو جاہد کیا کرتا ہے؟ اس کے نیچے بھی زیر ہی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ما کانا کے بعد آئے گا، نافیہ کے بعد آئے گا. تو یہ تعلیل کے لیے نہیں آئے گا، جہد کے لیے آئے گا. جہد کس کام کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہرگز کا اضافہ کر دیں گے، یعنی یہ کام نہیں ہوا تو اب تاکید پیدا کرنی ہے تو کہیں گے یہ کام ہرگز نہیں ہوا، بات ہی ختم ہوگی. تو ما کانا تو نہیں تھے یوسف علیہ السلام، لی ہرگز نہیں تھے، یعنی کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو پتہ چلا بھائی قانون کی حکمرانی تھی. حکمرانی کس کی تھی؟ جو قانون تھا اس کی. نبی قانون توڑنے والے نہیں. آج کی طرح نہیں ہے کہ پوری دنیا تو ون ڈش ہے، دوسری ڈش کا اضافہ ہو تو اے سی صاحب حملہ کر دیتے ہیں اور آگے پوری کی پوری بارات غائب ہو جاتی ہے. میرج ہال جو ہے یا مارکی سیل ہو جاتی، سیل کر دیتے ہیں، جرمانے کر دیتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب کی بیٹے کی شادی ہو تو ون ڈش ہے، ڈشوں کے انبار لگے، کہیں پہ آئے کوئی
کوئی بھی نہیں آیا۔ اے سی صاحب وہاں پہ تو بکری بن کے کھڑے ہوں، بلکہ بکروٹی بن بکروٹی۔ تو یہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے رہنما ہیں اصل، کھڑے ہوئے قمیض پہنے ہوئے تھے، شروع کیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، تو آگے سے ایک حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ اور کیوں جی؟ اور قمیض کیسے آپ نے یہ پہنی ہوئی ہے؟ یہ ساروں کو ایک جیسا ہی کپڑا ملا، وزیر خلیفہ کو بھی اتنا ہی ملا ہے، سلمان فارسی کو بھی اتنا ہی ملا ہے، غریب صحابہ کو بھی اتنا ہی ملا ہے، ساروں کو ملا ہے۔ بھائی ہماری قمیض تو نہیں بن سکی، تھوڑا تھوڑا کپڑا ملا ہے نا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ ہیں بھی 6.5 فٹ کے، حضرت عمر بہت بڑے جوان تھے، 6.5 فٹ کا، آپ کی قمیض کدھر سے بن گئی؟ اب حضرت عمر آگے سے کہتے ہو جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ کہا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا عبداللہ کو ذرا بلاؤ۔ ہاں بھائی، انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنی قمیض کا حصہ بھی ابو کو دے دیا تو اس لیے ان کی قمیض بنی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، کہا الآن نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی سنیں گے مانیں گے۔ آج کی بدماشیاں نہیں تھیں۔ تو ما کانا، ہرگز یوسف علیہ السلام نہیں تھے، لیاخذہ، یاخذہ، اخذہ حمزہ خے اور زال مادہ ہے، اخذہ یاخذ، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ لے لینا، پکڑ لینا، رکھ لینا، ٹھیک ہے جی، روک لینا، سارے معنی آ گئے نا۔ تو یہ لام جو ہے نا جہد کا بھی یہی کام کرتا ہے، جیسے لنفسدہ میں تعلیل نے کام کیا تھا، افسدہ یفسدو سے نفسدو سے کیا کر دیا تھا اس نے؟ لنفسدہ کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ لیاخذو کو کیا کر دیا؟ لیاخذ۔ ہرگز نہیں تھے یوسف علیہ السلام یاخذہ کے روک لیتے، روک لیں، ہو، اب یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے ہو کی، اس کو کس کو؟ اب یہ واپس پلٹے گا اخی کی طرف، یہ بھائی کو روک لیں، یہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ کہاں پہ؟ فی حرف جر میں دینی، اب یہ دین نہیں آیا یہاں پہ، دین نظام کے معنی میں لے لیں، قانون کے معنی میں لے لیں، ویسے قانون کے معنی میں آتا ہے جو قانون تھا۔ اب یہ لمبا ہو جائے گا، دان یا دینو کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو یہ لمبے چلیں گے تو نظام بھی بدلہ ہے اور قانون بھی در حقیقت بدلہ ہی ہے۔ میں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو بدلہ کون دلائے گا مجھے؟ قانون دلائے گا۔ قانون بدلہ ہے، کسی عمل کے بدلے کو قانون کہتے ہیں۔ آپ ٹریفک کا قانون بن گیا، کیا قانون ہے جی؟ 65 کلومیٹر پر آور سے زیادہ رفتار یہاں پہ کی تو آپ آگے نکلیں گے، قانون توڑیں گے تو آپ کو بدلے میں جرمانہ پڑے گا، لائسنس بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو لیاخذہ، تاکہ وہ اس کو روک لیں، یہ اختیار ان کا نہیں تھا، فی کس چیز میں؟ دینی، قانون میں۔ اب یہ مضاف بن گیا دینی، دین نہیں آیا، الدین بھی نہیں آیا، مضاف آ گیا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا قانون؟ الملکی، بادشاہ کا قانون۔ جو بادشاہ نے قانون بنا رکھا ہے اس قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے بندے کو یہاں پہ ریزیڈنس دے دیں اپنے پاس، ویزا ہی نہیں ہے، اس کو رہنا ہی نہیں ہے، وہاں پہ رہ نہیں سکتا، صرف وزٹ ویزا ہے، آؤ جاؤ آؤ جاؤ، بس رہ نہیں سکتے، یہ کوئی قانون نہیں ہے دوسری ریاست کا بندہ وہاں کے رہنا شروع کر۔ اللہ، سوائے کس چیز کے؟ ان کے، یہ ان کون سا ہے؟ مصدریہ ہے، شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے۔ اب ان مصدریہ نے یشاء کو کیا کر دیا؟ یشاء کر دیا۔ اب یہ وہ چاہتا ہے کہ بجائے آ جائے گا وہ چاہے۔ اب اس کا فاعل جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، یہ یاد رکھیے، واحد مذکر غائب، اس میں فاعل نظر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے، تو یہ آ گیا اللہ، وہ چاہے سے مراد کیا ہے؟ اللہ چاہے، یعنی اللہ اگر چاہے تو پھر وہ اپنے بھائی کو روک سکتے تھے، تو
تو جو اللہ نے چاہا وہ کیا کیا؟ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کر، اللہ نے یہ چاہا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ بادشاہ کا قانون نہیں توڑنا، روکنا ہے تو اس طریقے سے روکنا ہے۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ نرفع، رے فے عین مادہ ہے، رفع، رفع یرفع کا مطلب باب فتح سے کہ کسی چیز کو بلند کرنا، اٹھانا، ٹھیک ہے جی، اٹھانا، بلند کرنا، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے اذ یرفع ابراہیم قواعد، تو جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی، تو یرفع کا معنی استعمال ہوا ہے کسی چیز کو، بنیادوں کو اٹھانا یعنی دیواروں کو بلند کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یرفع وہ بلند کرتا ہے، اور ترفع تم بلند کرتے ہو، اور ارفع اور نرفع ہم بلند کرتے ہیں، ہم بلند کرتے ہیں۔ بہت گہرا ترین مقام ہے قرآن حکیم کا، یہ سمجھنے کا ہے، اور بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آدمی کی بلندی یاد رکھیے گا مایوسی کے آگے کھڑی ہے۔ جہاں جا کے بندہ مایوس ہو کے اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو توڑنے لگتا ہے، اس سے آگے نرفع درجات ہیں، یعنی ایٹیوب ہے۔ بہت یاد رکھیے گا، گہری ترین یہ بات ہے، قرآن حکیم میں یہ اور جگہ بھی آیا ہے۔ نرفع ہم بلند کرتے ہیں، ہم اٹھا دیتے ہیں، درجات درجوں کو۔ درجہ کی درج کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہیں؟ درجہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ سیڑھی ہے، اب یہ زینے کدھر جا رہے ہیں جی؟ اوپر جا رہے ہیں۔ ایک ایک زینہ جو اوپر چڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں درجہ۔ اوپر والا زینہ کیا ہے؟ درجہ ہے۔ جو زینے نیچے جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے زینے، ان کے لیے کیا ہے جی؟ درک۔ ان المنافقین فی درک الاسفل، یعنی سب سے نیچے والا جو زینہ، جس کے نیچے کوئی اور زینہ ہے ہی نہیں ہے، آخری ترین جو مقام ہے منافق وہاں پہ ہو۔ کافر اس سے اوپر ہوں گے، منافق نیچے ہوں، یہ ظاہراً مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے فارغ ہیں۔ تو درجہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اوپر۔ نرفع درجات، درجوں کو بڑھاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے گھر میں کتنی سیڑھیاں ہیں جی؟ 10، تو اس کا گھر کتنا اونچا ہے؟ 10 درجے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھانے لگا ہے تو سیڑھیوں کو کتنی سیڑھیاں کر دے گا؟ 20۔ تو 20 سیڑھیاں چڑھے گا تو اور اونچا ہو گیا نا۔ سیڑھیاں درجوں کا اضافہ کر دیا، اور بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے درجوں کو۔ تو نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات واحد ہے، اور درجات اس کی جمع ہے، اور درجات یہ کس حالت میں آیا جی؟ حالت نصب میں ہے۔ درجات درجات درجات، جیسے مسلمون مسلمین مسلمین، نصب اور جر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو فعل کے بعد آیا تو کیا آئے گا؟ نصب آئے گا۔ تو ہم بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں درجوں کو۔ من، یہ اس کا دوسرا مفعول سمجھ لیں آپ۔ پہلا مفعول درجات، درجوں کو بڑھاتے ہیں یعنی اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ من، اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا ہے دو طرفہ ہے، دو طرفہ سودا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی سن ہی نہیں رہا اور اللہ اس کے درجے بلند کیے جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ 10 قدم آئے گا۔
حدیث میں ہے نا کہ ایک قدم بندہ اٹھائے گا تو آئے گا نا، ایسے تو نہیں۔ تو من کے معنی دونوں ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ جس کو اگر کہیں گے تو یہ اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا۔ وہ بلند کرتا ہے درجوں کو، جس کو ہم بلند کرتے ہیں، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں درجات، ان درجوں کو، من جس کو نشاء، اب یہاں پہ تھا یشاء، وہ چاہتا ہے، یہاں پہ نشاء ہے، ہم چاہتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ یشاء ہوتا نا، یشاء، تو اس کے دو معنی ہو جاتے۔ ایک معنی ہو جاتا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے، یا ہو جاتا من نشاء کا معنی جس کو جو چاہتا ہے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے درجے بلند ہوں، اللہ پھر اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ محنت کرنی پڑتی ہے نا، ایسے درجے بلند نہیں ہوتے۔ اور فو کا کیا ہے جی؟ یہ بھی قبلہ جیسے ظرف ہے، فو کا بھی ایسے ہی ظرف ہے، لیکن وہ ظرف زمان تھا، یہ ظرف مکان ہے۔ فو کا کسی چیز کے اوپر، فو کا کسی کے اوپر دوسرا، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بندہ فلاں آدمی کا سبارڈینیٹ ہے، یہ فلاں کا آفیسر ہے، آفیسر اس کے فو کا اوپر ہے، تو فو کا اوپر ہے کلی، فو کا ظرف ہے تو ظرف کیا ہو گیا جی؟ مضاف ہو گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ کلی، ہر ایک۔ کیا کس کے ہر ایک جی؟ کیا ہر ایک؟ ذی علم، ذی والا، اور یہ بھی مضاف ہوتا ہے، ذو ذا ذی، ذو ذا ذی۔ تو یہ والا کس والا جی؟ علم، علم والا، جاننے والا، ہر ایک علم والے کے اوپر ہے علیم۔ اب یہاں پہ ہم کہیں گے صفت مشبہ ہے اصل جاننے والا یا سب کچھ جاننے والا، دونوں مفہوم آ جائیں گے اس کے۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک اصل جاننے والا ہے، جو اصل جانتا ہے کہ اصل آگے ہونے والا، سب کچھ جاننے والے سے مراد یہ ہے کہ جو حال بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی۔ اللہ کے علاوہ کو مستقبل جان سکتا ہے؟ نہیں۔ تکا لگاتے ہیں لوگ، تکے مارتے ہیں، حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جو حدیث میں آئے، آج کچھ لوگ جو ہیں حدیث کا مذاق بنانے والے، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کی پیٹ کے اندر کیا ہے۔ تو آج سائنس بھی جانتی ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اور بھائی لڑکا لڑکی نہیں، اللہ اس لڑکے کو 100% جانتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے کرنا کیا ہے، کس قسم کا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کام کیا ہے، لڑکی کیا کرے گی، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ ہی، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو تدبیر سکھائی ہے کہ فلاں تدبیر سے آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، پہلے روان ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فَبَدَأَ، تو حضرت یوسف نے شروع کیا تلاش کرنا، بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے بھائیوں، سب بھائیوں کے سامانوں میں سے، تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کیا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، ان سب بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ثم استخرجہا، اس پیالے کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے پیالے، میں سے، کذالک، اسی طرح ہی، کدنا، ہم نے چال چلی، لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر ہم نے کی ہے، ما کانا، نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیاخذہ، کہ اپنے بھائی کو روک سکتے، فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا، مگر، ان یشاء اللہ، جو اللہ تعالی
اگر جیسا اللہ تعالیٰ چاہے، اگر کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پھر روک سکتے ہیں، تو اللہ نے وہ تدبیر کی ہے۔ نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر ہے، علیم، اصل جاننے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ فبدأ ایک ایک حرکت ہے، فبدأ، او، او کیا ہے جی؟ لین ہے، او، ٹھیک ہے، او اور ای یہ لین کے دو ہیں وزن۔ بِأَوْئِيَاتِهِمْ ایک ایک حرکت ہے۔ قبلہ، قبلہ میں کیا ہے جی؟ با کا کلکلہ ہے، قب، قاف موٹا پڑھنا ہے، قبلہ وعا، اب دیکھیں یہاں پہ این زبر الف ہا مد اصلی ہوا اور آگے حمزہ آ گیا تو اس کے اوپر 4 حرکت کی مد ہے۔ وعائی اخی ہی، اخی 2 حرکتیں، ہی ایک، ثم میم کا میم مشدد ہے، ٹھیک ہے جی، ثم استخرج، ثم تخ رجہا، رجہا 2 حرکتیں، تو من وعائی، پھر یہ نون کے بعد واو آ گیا تو نون کے من نہیں پڑھنا بلکہ من وعائی اخیہ، یہ پھر وعا کا وہی دیکھ لیں جیسے آپ نے اس کو کیا ہے، مد اصلی کے بعد حمزہ ہے تو یہ 4 حرکتیں، اخیہ کذالک، کدنا، کدنا میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے، کدنا لیوسف، یو 2 حرکتیں، باقی ایک ایک حرکت ہے۔ ما کانا، کاف پتلا پڑھنا ہے، ما کانا لیأخذہ، اس حمزہ کا جھٹکا یاخذہ نہیں ہے بلکہ یاخذہ، لیأخذہ فی 2 حرکتیں ہوگی، دی 2 حرکتیں، دین الملکی ایک ایک حرکت، اللہ مد اصلی ہو گیا، ان یشاء نون کے بعد یہ آ گئی ہے تو ان یشاء نہیں پڑھنا بلکہ این یشاء پڑھنا، یشاء الف شین زبر شاء مد اصلی ہوا اور آگے حمزہ آ گیا، اس کو بھی آپ نے 4 حرکتیں کھینچنا ہے۔ این یشاء اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، پیچھے زبر آ گئی ہے۔ نرفع درجات، جا کیا ہے جی؟ مد بدل ہے، 2 حرکتیں، درجات، تن نہیں پڑھنا، نون ساکن ہے تنوین کا اور میم آگے تو تم پڑھیں، درجات، اور یہ اب 3 نون ہو گئے، من نشاء، ٹھیک ہے جی، من نشاء، اور پھر یہاں پہ شاہ کی حرکت آ گئی، فوق، فوق کیا جی؟ لین ہے، فوق قاف موٹا پڑھنا، کلی ذی 2 حرکتیں، علم، اب یہ علم نہیں پڑھنا کیونکہ علم نون تنوین کا نون کے بعد ہلکی آ گیا عین، تو علم علیم۔ فبدأ بأوئیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الامر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.